السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کے احکام و مسائل اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے چاند کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، جس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے دن مکمل ہو جاتے 29 یا 30، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاند کو تلاش کرتے۔ اب تو ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی جو بنائی جاتی ہے جو کہ چاند کو دیکھتی ہے، پھر آگے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور چاند کو دیکھ لیا گیا۔ وہ ایک سہولت ہے، بہتر ہے، لیکن سنت کے مطابق اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاند کو تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے ان کو نظر نہ آئے لیکن آپ کو آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے معاملات میں، اللہ رب العزت کے جو انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نوک چوک نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان کو نہیں پتہ لگا، آپ کو لگ جاتا ہے۔ ہم سب کی گھروں کی چھتیں ہیں، پلاٹ ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ نکل کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں بھی نظر آتا، لیکن اس سنت کو پورا کرنے پر آپ کو اس کی نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ سب سے پہلی اور مین بات جو ہے وہ چاند کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند خود بھی دیکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اب دوسری جو ہے وہ چاند دیکھنے کے متعلق دعا جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اگر کسی نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھو چاند نظر آ گیا، تم نہیں دیکھ سکے، یہ دیکھ لو، کیونکہ اب موبائل کے سہولیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ دیکھ لیتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا ہمیں بتلائی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور اکثر بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے متعلق صحیح دعا کے متعلق نہیں پتہ، جو ہمارا سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے، کوئی لمبی 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 دعائیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی لمبی دعا ہمیں یاد کرنی پڑے گی، تو اوپر دیکھ کے پڑھ لیں گے یا ہم ایسی اردو میں پڑھ لیں گے۔ پڑھ سکتے ہیں، چاند کو جو ہے وہ دیکھ کر آپ اردو میں بھی دعا مانگ لیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کم از کم اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جو جس طرح میں نے کہا کہ لمبی سی لمبی دعائیں جو ہیں وہ ہم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ جو مختصر سی دعا چاند دیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ ایک حدیث میں بالامنی ہے اور ایک حدیث میں بالیمنی بھی ہے، بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ مختصر سی دعا ہے اور خوبصورت ترین ترجمہ ہے کہ اللہ اس چاند کو میرے لیے امن والا بنا دے، میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ اور پھر اس چاند کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند تیرا رب ہی بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ مختصر سی دعا ہے، دین کو مشکل نہ کرے، آسان کرے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی چیز کسی دعا کے متعلق، میں اکثر بیشتر جو ہے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں
اس کے اوپر فوراً عمل نہ کریں، اس کے متعلق تحقیق کریں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں کہ یہ دعا صحیح ہے، چھوڑ دینا کہ یار اتنی لمبی دعا ہے، یا کوئی عمل چھوڑ دینا کہ یار یہ نہیں کیا جائے گا، میرے سے مشکل بہت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو ہی نہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، صحیح جو ہے وہ بہت آسان ہو۔ تو اسی لیے ان چیزوں کے متعلق جو ہے ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس عمل پہ جس موقع پر جو عمل کیا گیا ہے وہ عمل ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ آپ سے نہیں ہوتا، سنت کے مطابق کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر لازمی دیں گے۔ آپ سے وہ عمل پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔